بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، بڑی عبادت کرنے والا تھا، اور اس کے علاقے میں اس کی بہت زیادہ عزت بھی تھی۔ لوگ اسے بڑے عابد کے نام سے پہچانتے تھے کہ یہ بہت عبادت کرنے والا ہے۔ ایک دن 3 بھائی اس کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ ہمیں سفر درپیش ہے، ہم تینوں جا رہے ہیں، ہماری جوان بہن ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری جوان بہن ہے، اس کا اور ہمارا پردہ ہے، فتنے کا خوف ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تو ایسے مانا کہ قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دو اور میں اپنے عبادت خانے کے باہر کھانا رکھا کروں گا اور وہ آ کر لے جایا کرے، بس میرا اتنا ہی کام ہوگا۔ وہ آئے، کھانا لے کر چلی جائے، میرے سامنے نہ آئے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ اتنا ہی خیال رکھ دیجئے، کافی ہے۔ اب وہ اللہ کا نیک بندہ روزانہ کھانا اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی۔ اب کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس عبادت گزار بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ذرا سوچو تو صحیح، جوان لڑکی ہے، اکیلی نکل کر تمہاری خانگاہ تک آتی ہے، بھائی اس کے یہاں نہیں ہے، تمہیں خیال رکھنے کو کہا گیا ہے، تو ایسا کرو، کھانا اس کے گھر چھوڑایا کرو، اس سے بات نہ کرنا، اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دینا۔ اس نے شیطان کا وسوسہ مانا، شیطان اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھا رہا تھا۔ اب وہ روزانہ کھانا اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا۔ اب کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے، پھر شیطان نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھایا اور یہ وسوسہ ڈالا کہ کتنے عجیب آدمی ہو، اکیلی لڑکی ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، کمرے میں بند پڑی رہتی ہے، اکیلی گھبرا جاتی ہوگی، آخر تم اس کی دلجوئی اور وحشت دور کرنے کے لیے اس سے ہلکی سی بات چیت کر لیا کرو، اس سے بات کرو گے اس کا دل بہل جائے گا۔ اب شیطان اسی طرح گناہ کی طرف مائل کرتا ہے دوستو، چھوٹی غلطی، بڑی غلطی، اور پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے انسان کو بڑی غلطیوں پر آمادہ کر دیتا ہے، اور بندہ اس کی باتوں میں آ کر اس طرح بہتا ہے کہ زمانے کا عبادت گزار۔ اب جناب اس نے لڑکی سے بات چیت شروع کر لی، جب کھانا دینے جاتا اس کا حال احوال پوچھتا۔ اب جب نام محرم عورت کی آواز اس نے سنی، اب اس کی سریلی آواز نے مزید اس کو اکسایا اور آخرکار یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بدکاری تک پہنچ گیا۔ اب بھائی تو یہاں نہیں تھے، یہ معاملہ اتنا طول پکڑتا گیا کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اب شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کر دیا ہے، اس کے تو بھائی آئیں گے اور تجھے چھوڑیں گے بھی نہیں، تو عبادت گزار ہے، تیری عزت کیا رہ جائے گی دنیا کے سامنے، اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو اس بچے کو مار ڈالو۔ اب اس عابد نے اس نومولود بچے کو مار ڈالا۔ اب جب بچے کو مار دیا تو ایک اور وسوسہ ڈالا، تو نے بچے کو تو مار دیا ہے، یہ لڑکی تو سارا معاملہ دیکھ رہی ہے، یہ اپنے بھائیوں کو بتائے گی، اس کو بھی مار ڈالو۔ اس عبادت گزار نے اس لڑکی کو بھی مار ڈالا، اور اب کیا کیا کہ مکان کے ایک کونے میں ایک گھڑا کھودا اور ان دونوں کو دفن کر دیا، واپس اپنی خانگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب جب بھائی اس کے آئے واپس تو آ کر پوچھا، جناب ہماری بہن کہاں ہے؟ ہم آپ کی سپرد کر کے گئے تھے۔ اس نے کہا، آپ کی بہن بیمار ہو گئی تھی اور وہ فوت ہو گئی ہے، ان کو کسی قبر پر لے گیا اور یہ قبر ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ آپ کی بہن کی قبر ہے۔ بھائی لوگ روتے گئے، روتے روتے انہوں نے فاتحہ پڑھی اور وہ اپنے گھر چلے گئے، اور یہ اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ میں نے بیوقوف بنا دیا ہے اور سارا معاملہ سیٹ اپ ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رات ہوئی اور رات کو شیطان مسافر کی طرح تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا، اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کیے اور نشانی کے طور پر خواب میں ہی تینوں بھائیوں کو قبر بھی دکھا دی جہاں اس عابد نے ان کی بہن اور بچے کو دفن کیا تھا۔ اب جب وہ صبح اٹھے، ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا تو وہ سوچنے لگے کہ ہم کو ایک جیسا خواب آیا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس قبر کو کھود کر دیکھتے ہیں۔ تو جب قبر کو کھودا گیا تو وہاں بہن اور اس کے بچے کی ذبح شدہ لاش
دفن ہوئی ملی۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے، اس کو گھسیٹ کر خانگاہ سے نکالا۔ اس نے اقبال جرم بھی کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کا مقدمہ رکھا۔ بادشاہ کے کہنے پر اس کو گھسیٹا گیا۔ سوچو ایک عبادت گزار کی عزت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر اس کو گھسیٹ کر سولی کی طرف لے جایا گیا۔ پھانسی گھاٹ پر چڑھ کر جب وہ کھڑا ہو گیا، جہاں بھی شیطان نے اس کو نہ چھوڑا۔ اب شیطان وہاں آ کر کہتا ہے، اگر تو میری بات مان لے میں تجھے پھانسی سے بچا سکتا ہوں، مرتا اب کیا نہ کرتا۔ کہتا ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ شیطان نے کہا، تم خدا کا انکار کر دو، تم مذہب اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس عابد نے کہا، میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ اب شیطان یکدم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ ذرا غور کیجئے شیطان نے کس طرح چال چلی۔ شیطان چیونٹی کی رفتار سے آتا ہے، بڑی آہستہ آہستہ پہلے چھوٹی چھوٹی برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہی چھوٹی چھوٹی برائیوں پر اصرار کرواتا ہے، کنٹینیو کرواتا ہے، عادت بنا دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے انسان کو وہ برائی نہیں لگتی، اس کی زندگی کا حصہ ہو جاتی ہے۔ پھر بڑی برائی کرواتا ہے اور پھر ایسے ایسے کام کرواتا ہے، جان تو کیا انسان کا ایمان بھی لے لیتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شیطان ہمارا کتنا دشمن ہے۔ میرا رب کریم فرماتا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا بڑا دشمن ہے شیطان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور آج ہم اسی دشمن سے دوستی لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شیطان اتنا خبیث ہے، جب دیکھتا ہے بندہ نیک ہے، کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، صغیرہ گناہ میں لگاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے صغیرہ گناہ بھی نہیں کرے گا تو کچھ نیکیاں کم کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سنت کو چھوڑ دے، یہ جماعت کو چھوڑ دے، یہ وہ خبیث ہے، یہ وہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارا فائدہ نہیں چاہتا۔